الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں زندگی گزارنے کا جو زمانہ آیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے زوال کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت عروج بھی دیا، مسلمان پوری دنیا کے فاتح بھی بنے، مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت بھی کی، مسلمانوں نے دنیا کو حکومت کرنے کے طور طریقے بھی سکھائے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ہے تاریخی، یعنی ہم نے دیکھا نہیں، اس زمانہ عروج کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے زوال کے، مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی غلامی کے دور کو۔ مسلمانوں کا زوال کیوں ہے، اور یہ دور زوال مسلمانوں کا لمبا سے لمبا کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نازک موضوع ہے جس پر تقریباً پیچھے 150-200 سال سے علماء، مسلمان مفکرین، مسلمان مورخ، مسلمان دانشور، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے رہنما اس پر بہت کچھ کہتے آئے ہیں، لکھتے آئے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا میری باتیں۔ بعض ہمیشہ جو کام کے موضوع ہوتے ہیں نا وہ خشک ہوتے ہیں،
بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کام کی بات میں کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، کام کی بات میں کانوں کا چسکا نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بات عرض کرتا آیا ہوں بار بار، اپنا علمی ذوق کو اونچا رکھو بھائی۔ ہمارے یہاں بہت مشکل پیش آتی ہے، میں کئی موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ دقیق علمی موضوع ہے بڑے کام کے، لیکن خطرہ ہے میرے سامنے بیٹھنے والے کبھی سوئی نہ جائے۔ آپ ذرا بیدار رہیے۔ امت مسلمہ کا زوال کیوں ہے؟ کیا اسباب ہے؟ جب کوئی خاص حادثہ سانحہ پیش آتا ہے تو ہماری بے چینی بڑھ جاتی۔ مثلا غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے، مسلمانوں میں حد درجہ بے چینی، ہر بندے کی زبان پر ہے کہ دیکھو یار ہمارے بہن بھائی ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، شہر کے شہر ملیا میٹ کر دیے، بچوں کی ایسی بدترین مسخ شدہ لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے نہ کہیں تاریخ میں پڑھا۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، چنگیز خان کا ظلم بھی اس سے کیا ہے، ہلاکو کی بغیرتی بھی اس سے نیچے ہے۔ وہ صرف 3 دن کی ہے بھائی، وہ صرف کتنے دن کی ہے؟ اب غزہ کا مسئلہ دیکھ لیے کب سے چل رہا ہے۔ وہاں پورے محلے کے محلے، خاندان کے خاندان، پورے خاندان کا ایک بچہ بچا یا 2 بچے۔ اب تو ان کے شہداء کی تعداد بھی، آپ جنازوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، 100 200 بچوں کے جنازے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک دادا اپنے 20 پوتے اور پوتیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہا ہے۔ اس طرح کے مناظر نہ کہیں تاریخ میں محفوظ ہے، نہ کہیں سنے۔ ایسے حالات میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار ہمارے 57 ملک ہیں، ارب سوا ارب ہماری تعداد ہے، ہمارے پاس ایٹم ہے، ہمارے پاس اعلیٰ ترین فوج ہے، اسلامی ملکوں کے پاس فوجیں ہیں، سمندر کے اہم حصے ہمارے پاس ہیں، دنیا پٹرول ہم سے لیتی ہے، ہم چاہیں تو پوری دنیا کو منٹوں میں جام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مادی وسائل دیے ہیں، اس کے باوجود ہماری یہ بے بسی، اس کے باوجود ہمارا یہ ذلت کے انتہائی گڑھے میں گرنا، اس کے اسباب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے اسباب علماء، اہل علم، مفکرین، مدبرین، مسلمان دانشور بیان کرتے آئے۔ میں سادہ سے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، قرآن و سنت نے جن کی نشاندہی کی، میں صرف آج کی مجلس میں ان 2-4 کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ رہ گئے، اللہ نے مجھے مزید موقع دیا تو اگلی کسی جمعے کی تقریر میں وہ عرض کروں گا۔ مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح لذیذ ترین کھانے کی طرف دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آؤ، عربوں کا دستور تھا، مزاج میں سخاوت تھی۔ عرب جب اعلیٰ کھانا پکاتے تو اپنے گلی محلے پر کھڑے ہو کر دسترخوان بچھا کر سب کو دعوت دیا کرتے، آؤ بھائی کھانا کھاؤ، ہر جانے والے کو کھانے پر بٹھاتے۔ فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دی جائے گی
جس طرح لذیذ ترین کھانے کی طرف میزبان مہمانوں کو بلاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے حبیب کیا اس وقت ہم اتنے تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، تمہاری تعداد عرب سے اوپر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی وہ پانی کے اوپر والی جھاگ کی، بارشوں کے دنوں میں، سیلاب کے دنوں میں پانی کے اوپر بہت زیادہ جھاگ ہوتی ہے، تمہاری حیثیت جو ہوگی جھاگ کی طرح ہوگی، تنکوں کی طرح ہوگی، تمہاری کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنے بے وقعت جب ہو جاؤ گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں دوسروں کا رعب بیٹھ جائے گا۔ تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تم اتنے بزدل ہو جاؤ گے، اتنے بزدل ہو جاؤ گے کہ تم اپنے دشمن سے ڈرو گے، تمہارا دشمن تم سے، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بھائی کتنی دور تک تھا، 1 مہینے کی مسافت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے حبیب ہماری یہ حالت کیوں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 مرض پیدا ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابو داود کی روایت ہے، اور اسی کی وضاحت کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صحیح احادیث آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے زوال کا جو سبب ہے اس کو خود کس نے بیان کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ اللہ سے بڑھ کر کسی، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی بات ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارے اندر 2 باتیں پیدا ہو جائیں گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آخرت اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ تمہارے اندر کتنے مرض پیدا ہو جائیں گے؟ نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 آخرت اور موت سے نفرت۔ جب تمہارے اندر یہ 2 مرض پیدا ہو جائے تم اس وقت بزدل ہوگے، تم اس وقت غلام بن جاؤ گے، تم اس وقت دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگے، تمہاری حیثیت پانی کے اوپر والی جھاگ کی، تنکوں کی ہوگی، تم اپنے دشمنوں سے ڈرو گے، کہیں IMF نہ ناراض ہو جائے، کبھی امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کبھی فلاں نہ ناراض ہو جائے، تم بیان دیتے ہوئے بھی تھر تھر کانپو گے کہ عالمی برادری ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت تمہاری ہوگی کن 2 سببوں کی وجہ سے؟ نمبر 1 دنیا کی محبت، اور نمبر 2 آخرت اور موت سے نفرت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی، ان کے دلوں سے دنیا کی رغبت اور دنیا کی زندگی کی محبت بالکل نکال دی۔ میں سچ بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے یہاں اس دنیا کی زندگی کی اور اس مال و دولت کی حیثیت ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، بحرین کا جو علاقہ ہے یہ فتح ہوا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وہاں کا مال غنیمت لے کر آئے، اور سارے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بہت زیادہ مال آیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں دیں گے۔ بھائی ذرا سننا، دیکھا کہ مسجد میں رش بڑھ گیا، اور جس طرح ہمارے یہاں 27 ختم قرآن پہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نا، کوئی عیب والی بات نہیں ہے،
مسجد میں کیا ہو گیا؟ رش بڑھ گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نا تو مدینہ کے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کے اوپر دیکھے. اللہ کے نبی نے ادھر دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ مال غنیمت لے کر آئے. امام بخاری نے اس کو ذکر کیا, تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں. اور آگے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, میں سارا تم میں تقسیم کروں گا. ابھی سارا میں تم میں کیا کر دوں گا, تمہیں ملے گا, جلد بازی نہ کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم لگے کرنے, اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر غربت کا کوئی ڈر نہیں, مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا کوئی ڈر. ہمیشہ یاد رکھیے غربت, فقر و فاقہ, مشکل حالات جو ہیں وہ انسانوں کو بہت نوازتے ہیں. مشکلات میں ہی انسان کو ساری ترقیاں ملتی. چند دن پہلے میں ایک عرب بوڑھے عالم دین کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ عربوں کے یہاں اس وقت پٹرول ہے, مال و دولت ہے, یہ جو اسرائیل والا مسئلہ نا, اسی کا سوال ان سے ہوا, لیکن تم سب کچھ کر نہیں پا رہے ہو. بھائی آپ بیدار ہو. اس عرب بوڑھے عالم نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں اسرائیل کے مقابلے کے لیے اونٹوں والے زمانے میں واپس جانا پڑے گا. صحرائی زندگی, خانہ بدوشانہ زندگی دوبارہ گزارنی پڑے گی. ہم ان محلوں میں, ان گاڑیوں میں, ان سہولتوں میں اسرائیل کا مقابلہ. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا فطرت کا اصول ہے مشکل حالات مضبوط انسانوں کو جنم دیتے. میں کون سمجھا میری بات؟ مشکل حالات کن لوگوں کو جنم دیتے؟ بھائی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو 13 سالہ کی محنت, 200 سوا 200 صحابہ ہیں, اور وہی اسلام کا مرکز ہے, بنیاد بنے انہی میں ابو بکر ہیں, انہی میں حضرت عمر ہیں, انہی میں حضرت عثمان ہیں, انہی میں حضرت علی ہے رضی اللہ عنہم. یہ سارے وہ ہیں جو مکہ کے مشکل ترین حالات میں پیدا ہوئے. تو اس عرب بوڑھے عالم نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا مشکل حالات کن لوگوں کو جنم دیتے ہیں؟ مضبوط انسان. اور آسان اور سہولت اور لذتوں والے حالات جو ہیں وہ نرم لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. باپ نے مزدوری کی ہوتی ہے, سائیکل چلائی ہوتی ہے, لوہا کوٹا ہوتا ہے, باپ عروج پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اس کا بیٹا پیدا ہی اے سی میں ہوا ہے, سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا ہے. تو بھائی یہ مشکل حالات میں زندگی گزارنے والا مضبوط باپ کامیابیوں پر پہنچ جاتا ہے, اور سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا بیٹا بعد میں ذلیل ہو. کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں زندگی میں؟ غور کرو, یہی ہو رہا. آپ یہاں ماشاءاللہ جو لوگ کاروباری اعتبار سے مستحکم ہیں ان کو کھڑا کر کے پوچھئے آپ نے کن مشکل حالات میں کام کا آغاز کیا ہے. کوئی کہے گا ریڈی لگائی ہے, کوئی کہے گا میں نے گاڑیوں کے پنچر لگائے ہیں, کوئی کہے گا میں نے فلاں جگہ لوہا کوٹا ہے, کوئی کہے گا میں نے فلاں جگہ مزدوری کی ہے. ان پر مشکل حالات آئے. مشکل حالات کیسے لوگوں کو جنم دیتے ہیں؟ بولو بھائی میرے ساتھ. اور آسان اور لذت اور سہولت والے حالات کیسے لوگوں کو جنم دیتے ہیں؟ بڑے بڑے مالداروں کی اولادیں بگڑ گئی چونکہ ہر نعمت موجود تھی. یہ فطرت کا اصول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا. بحرین کا مال غنیمت آیا, مسجد بھر گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سارے گردن اونچی کر کر کے شوق سے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں, ابھی تقسیم کریں ابھی کریں. اللہ کے نبی نے جب شوق و ذوق دیکھا تو کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں جگہ سے مال غنیمت آیا ہے, میں تمہیں تقسیم کروں گا, سب کو ملے گا. اور اللہ کے نبی نے دیا, اور دیتے ہوئے فرمایا
کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے. مجھے تمہارے اوپر جو ڈر ہے وہ اس بات کا ہے جب تمہارے اوپر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور تم دنیا کی طرف بھاگو گے، رغبت کرو گے کافروں کی طرح، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پہلی قوموں کو، یہی صورتحال ہے. پورا عالم اسلام ہم سب بھاگ رہے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے. کوئی اسلامی ملک بیان دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے تیار، مقابلہ تو کیا کرنا ہے، کوئی اپنے بھائیوں کی خوراک اور ان کے مریضوں کو لینے کے لیے تیار نہیں، ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہیں. فرمایا جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تمہیں بھی اسی طرح کیا کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا. تیسری حدیث کو بھی ساتھ ملا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ مجھے اپنی امت کے غربت، فقر و فاقہ، مشکل حالات سے کوئی ڈر نہیں ہے. میری امت کو جو خطرہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بھائی بولو، مال و دولت کا. یہ دنیا سے محبت کریں گے، یہ شہرت پسند ہوں گے، ان کو اقتدار کا نشہ لگ جائے گا. ان کو کس کا نشہ لگے گا؟ اقتدار کا نشہ، شہرت کا نشہ، مال و دولت. اس وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تم گر جاؤ گے. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا تو ایک صحابی نے بڑا زبردست سوال کیا، بڑا علمی سوال کیا. الفاظ وہاں مجمل ہیں، میں ذرا سمجھانے کے لیے کھول رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، یہ جو مال و دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہونے والی، ملنے والی نعمت ہے. کیا بھلائی کے ساتھ بھی برائی ہو سکتی ہے؟ نعمت بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف دے کر مسکرائے کہ سوال ان کا ٹھیک ہے. بھائی جب پیسہ، وسعت، مال و دولت نعمت ہے، اللہ کے نبی یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اس نعمت کے ساتھ تم کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے. تو سوال تو بنتا ہے کہ یار یہ سارا کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ قرآن میں اپنی نعمتوں کو جتلا رہا ہے. بھائی سورہ رحمان کن باتوں پر مشتمل ہے؟ وہ ساری نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کہیں کہہ رہا ہم نے تمہارے لیے ہیرے جواہرات پیدا کیے، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب یہ ساری چیزیں نعمت ہے تو ہم ان نعمتوں کے ساتھ بھی برباد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ صاف کیا. چونکہ سخت سردی میں بھی جب حضور پر وحی اترتی تو بھائی اللہ کے نبی کے چہرہ انور سے پسینہ ٹپکا کرتا تھا. وحی کا ایک جلال تھا، وحی کا ایک وزن تھا. وحی کی کیفیت ختم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ سوال کرنے والے، وہ صحابی نے کہا اللہ کے حبیب میں ہوں. تو نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ بھلائی کے ساتھ بھی برائی آ سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب دیا وحی سے لے کر تمہیں نہیں پتہ جس زمانے میں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، موسم بہار آتی ہے، انہی دنوں جانور سبزہ زیادہ کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مرتے. یہ ایک دیہاتی بات ہے، ہم شہری لوگ ہیں، مجھے تھوڑا بہت اس کا تجربہ ہے. یہاں کسی دیہات والے سے پوچھو کہ جانور جو ہے بھائی وہ سبزہ کھانے سے زیادہ مرتے ہیں یا خشک کھانے سے؟ سبزہ کھانے سے. اسی لیے میں 2-4 بڑے فارموں پر ایک مرتبہ گیا، میں نے دیکھا کہ یہ سبزہ تو کھلاتے ہی نہیں،
اور میں نے کہا یار تم سبزہ کیوں نہیں کھلاتے؟ انہوں نے کہا نا نا نا، سبزے سے ہی جانور مرتے ہیں، ہم سبزہ نہیں کھلاتے، ان کو خشک غذائیں دی جاتی ہیں اعلیٰ پالنے کے لیے، چونکہ جانوروں کو جتنا سبزے پر کھلا چھوڑا جائے گا جانور اتنا ہی کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی یہ جو زیب و زینت ہے، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو دنیا کی فراوانی ہے، یہ اس طرح ہے جس طرح موسم بہار کا سبزہ، اس کو جانور جتنا کھائے گا اتنا ہی کیا ہوگا، مرے گا۔ اور فرمایا کہ میری امت کا یہی حال ہوگا جہاں سے میں چلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، بالکل اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے اور پوری دنیا اسرائیل کے پیچھے ہے، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ادھر 57 ملک ہیں، 1.25 ارب سے بڑی تعداد ہے، ایٹم ہے اور طاقتور فوجیں ہیں، ہماری فوجوں کے پاس تمام وسائل ہیں، اس کے باوجود ہم غزہ کے شہیدوں اور وہاں کے زخمیوں، وہاں کے بھوکے پیاسوں کے حلق تک پانی کا قطرہ نہیں پہنچا پا رہے، چونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنے بزدل، اتنے کمینے اس وجہ سے بنو گے، تمہارے اندر بھائی کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی؟ 2، نمبر 1 دنیا کی محبت، اور نمبر 2 کس سے نفرت؟ موت اور آخرت سے نفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے آخرت کو، موت کو اتنا سینے سے لگایا، ان کے واقعات پڑھ کے یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ دیوانہ ہیں۔ امام نسائی نے ایک واقعہ ذکر کیا، حدیث کے 3 درجے کی کتاب ہے، بخاری مسلم کے بعد جو حدیث کی کتاب آتی ہے وہ نسائی آتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، مدینہ میں رہا کرتے، خاندان وہاں نہیں تھا، اللہ کے نبی کے کام کاج، خدمت اور جو بیت المال کے اونٹ ہوتے ان کو چرانے میں لگے رہتے، دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں۔ جب جنگ ہوتی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے۔ بھائی کس میں شریک ہوتے؟ جہاد میں شریک ہوتے۔ اصل میں جہاد یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، موت اور آخرت سے نفرت، موت اور آخرت سے نفرت جب ہو جاتی ہے تو جناب پھر جذبہ جہاد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جذبہ جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ اور اس وقت ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں لفظ جہاد سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بھائی ہمیں لفظ جہاد سے بڑا، ہم ماشاءاللہ کلمی جہاد کرنا جانتے ہیں، ہم لسانی جہاد کرنا جانتے ہیں، تقریر کرنا جانتے ہیں، ہمیں یہ میٹھا میٹھا یہ جہاد کی قسمیں، لیکن جب مسلمانوں کا زوال چل رہا ہو اس وقت جناب جہاد بالقلم کی ضرورت اگرچہ ہوگی، لیکن اصل کس جہاد کی ضرورت ہے؟ جہاد بالسیف کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آخرت سمجھائی، موت کا ڈر ان کے دل سے نکالا، جہاں جان دینے کی باری آئی تو بھائی صحابہ اکرام پیچھے رہتے یا آگے بڑھتے؟ آگے بڑھتے۔ وہ تو رو پڑتے کہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے جان دینے کے لیے۔ اب یہی بدو صحابی کام کاج میں لگے رہتے، ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت آیا، یہ بھی شریک ہوئے، اللہ کے نبی جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے ان کو بھی حصہ دیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں مال غنیمت نہیں چاہتا۔ بھائی کیا کہا؟ میں مال غنیمت نہیں چاہتا۔ وہ ہمارے یہاں کیا ہے 27 رمضان کو مٹھائی تقسیم ہو، اگر کسی ایک بندے کو نہ دی جائے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہاں مال غنیمت ہے کہ اللہ کے نبی میں مال غنیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا جی میں مال غنیمت نہیں چاہتا۔ نسائی کے الفاظ ہیں، امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ آگے اس بدو نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں سے لڑوں اور لڑتے ہوئے کوئی تیر یہاں لگے اور میں شہادت سے سرفراز ہو جاؤں۔ یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جس ہستی کے سامنے جھوٹ چل سکتا ہے؟ بھائی کوئی الفاظی چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے؟
جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا فضل کرے، اللہ تیری حسرت کو پورا کرے۔ اب جب اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو ایسا ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد ایک جہاد کے موقع پر جب شہیدوں کی میتیں لائی گئیں تو اس بدو صحابی کی میت بھی لائی گئی۔ دیکھا گیا جہاں حضور کے سامنے کہا تھا نا مجھے یہاں تیر لگے، اتفاق سے تیر وہیں لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرے سامنے یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے نسائی میں ہے، فوراً اپنا جبہ اتارا اور جبہ اتار کے فرمایا کہ ان کو میرے اس جبے میں کفن دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھی دیا اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ ان پر اپنا رحم فرما اور ان کی شہادت کو کیا کر قبول کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دیکھو ہر بندہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، ہر بندہ، ہر مسلمانوں کا گروہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کا زوال ختم ہونے پر نہیں آ رہا، چونکہ ہمارے پاس دعوے ہیں حقیقت نہیں۔ جب تک امت مسلمہ میں یہ دو مرض پیدا ہوں گے، دنیا کی محبت اور بھائی موت اور آخرت سے کیا نفرت، اس وقت تک امت مسلمہ کا جو زوال ہے وہ عروج میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، بھائی ذرا متوجہ ہوں گے میری طرف، تیسری بات مسلمانوں کے زوال کی وہ سب سے اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے زوال کا جو سبب رکھا تھا وہ شرک تھا۔ بھائی غور کرنا، پہلی امتوں کے زوال کا سبب کیا تھا؟ قرآن کریم نے جن جن قوموں کا ذکر کیا ہے ساری قوموں کی جرائم کی جو فہرست میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے ان میں شرک کیا ہے پہلے نمبر پر موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ شہر کے سارے پڑھے لکھے ہیں، ذرا قوم سمود کے تذکرے میں شرک کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ قوم عاد اور قوم نوح کیا کرتی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ بھائی فرعون کیا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے۔ نمرود کیا تھا؟ بدترین مشرک تھا۔ قوم لوط کے جرائم میں کس کا ذکر ہے؟ شرک کا ذکر ہے۔ خود مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم بھائی کیا تھا؟ بھائی بولو ذرا، شرک تھا۔ مشرکین حضرت نوح کی قوم نے شرک کا آغاز کیا، اس سے پہلے شرک نہیں ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کسی قوم پر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے شروع ہوئے کس قوم سے؟ بھائی بولو میرے ساتھ، نوح علیہ السلام سے۔ اور کہاں تک آئے؟ مشرکین مکہ تک آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ساری قوموں کے زوال کا جو سبب تھا، سب سے بڑا اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو تھا وہ کیا تھا؟ شرک۔ یہ قوم، یہ جتنی بھی قومیں تھیں اس جرم پر قابو نہ پا سکے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری، اس نقطے کو سمجھنا بھائی۔ اب آ گئی کس کی باری؟ رسول اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا۔ خود اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اب شرک کا ڈر نہیں۔ بھائی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت شرک کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی، شرک کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جزوی طور پر کچھ افراد شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن من حیث الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں ہرگز مبتلا نہیں ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زوال کا جو سبب تھا، پہلی قوموں کے زوال کا سبب کیا تھا؟ بھائی بولو میرے ساتھ آ کے، شرک۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ڈوبنے کا سبب رکھا تھا شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قانون بدل دیا، فرمایا کہ میری امت کا جو زوال ہوگا وہ شرک کی وجہ سے نہیں ہوگا
میری امت کا جو زوال ہوگا وہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہوگا. بھائی کون سمجھا میری بات؟ اس امت کا سب سے بڑا المیہ جس پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے وہ کیا ہے؟ آپس کے اختلاف. بھائی آپ کو پتہ ہے عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ میری امت میں آپس میں اختلافات بھائی مانگی کہ نہیں؟ اس دعا کو قبول ہے. اور ایسے ہی ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے. حضرت عثمان اس حقیقت کو سمجھتے تھے. جس وقت باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا؟ میں شہادت دے دوں گا میں تلوار. وہ سمجھتے تھے کہ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہونا ہے؟ آپس کے اختلاف. میں اس میں شامل نہیں ہونا. اس لیے کہا کہ مجھے قتل کرتے ہو اور لے آؤ بچے. کیا یار لے آؤ. اللہ اکبر. اتنا بڑا مسئلہ یار. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بھائی میری بات سمجھے ہو؟ اسی لیے صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی آپس میں اختلاف ہو گئے. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوئے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ اختلافات ہوئے. اور بعد میں واقعہ کربلا یزید بدبخت نے اس چیز کو اور کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. مسلسل اختلافات چلے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلی امتوں کے زوال کا سبب بنا تھا کیا؟ اس امت کے زوال کا سبب کیا بننا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرما گئے، میں ہاتھ باندھتا ہوں تمہارے سامنے، اللہ کے نبی فرما گئے کہ تم میں سے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اختلاف چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلافات دیکھو گے، مفاد پرست لوگ آئیں گے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا مفاد پرست لوگ آئیں گے، ان کے کچھ دنیاوی مفادات ہوں گے، ان کی کچھ اغراض ہوں گی. کسی کو اقتدار چاہیے ہوگا، کسی کو شہرت چاہیے ہوگی، لیکن تم نے کس سے بچنا ہے؟ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے. اسی لیے حجاج بن یوسف جیسے خبیث ترین انسان جو صحابہ تابعین کا قاتل تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، اختلاف سے بچتے. کسی نے کہا آپ ان سے اختلاف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، لیکن تم نے اختلافات سے کیا کرنا ہے؟ بچنا. مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ آپس کے اختلافات. آج غزہ کی صورتحال میں مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ عالم اسلام کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں. اور بھائی آپ سے ایک سچی بات عرض کروں، پاکستان میں لسانی اختلاف 100% اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. بلوچستان میں بلوچی نعرہ اس وقت عروج پر ہے یا نہیں؟ اس مرتبہ دین داروں میں سے بھی بعض لوگوں نے بلوچستان کی لسانی بنیاد پر الیکشن لڑا ہے. کس بنیاد پر لڑا ہے؟ اور بلوچستان میں لسانی بنیاد پر صف بندی ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں زبان کی بنیاد پر صف بندی، اور ہمارے یہاں اندرون سندھ میں چلے جاؤ پنجابی کو یوں دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں یہ ملک کے کیا ہوں، غدار ہوں. یہ انتشار آ گیا کہ نہیں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا المیہ آپس کا اختلاف اور انتشار ہو گیا. پہلی امتوں کے زوال کا سبب کیا تھا؟ بولو میرے ساتھ. پہلی امتوں کے زوال کا سبب کیا تھا؟ شرک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک ملک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں. ایران پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، پاکستان ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، عرب ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، ترکی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر عربوں کے آپس کے مفادات. پورا عالم اسلام کی حکومت ایک دن بھی غزہ کے مسئلے پر اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ آپس کے اختلاف و انتشار اتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے. اور یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں،
ہے بڑی مشکل بھائی، ہے کیا بڑی مشکل. جس وقت فسادی لوگ اپنا فسادات مچائیں اللہ کے نبی فرما کے گئے، اس وقت اپنے آپ کو اختلاف سے بچانے والا اللہ کی رحمت کو سمیٹ جائے گا. یہی معاملہ حضرت حسین کے ساتھ ہوا. یہی معاملہ کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی معاملہ. اور آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، بہت حضرت حسن نے کیا کمال کیا تھا بھائی؟ امت مسلمہ کو حضرت حسن نے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ حضرت حسن نے جوڑا. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ جوڑا. فرمایا میں نہیں اختلاف کا سبب بنتا. اور یہی معاملہ کس نے کیا؟ اہل بیت کے ائمہ نے کیا. امام زین العابدین تو بڑی سختی سے اس پر کار بند رہے. بعد میں لوگوں نے امام زین العابدین کو بہت کہا کہ واقعہ کربلا، لیکن امام زین العابدین بہت متحمل رہے. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کا زوال کیوں ہوا؟ اس کے آج کتنے سبب آئے ہیں؟ 3 آئے ہیں. پہلا نمبر 1 دنیا کی، بھائی بولو میرے ساتھ، یہ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. روایت ہے یہ کس کی؟ صحیح حدیث ہے. فرمایا دوسرا کیا ہے؟ موت اور آخرت سے سارا کچھ دنیا ہی ہو جائے گا. جہاں سب کچھ دنیا ہے تو جناب وہاں وہ میں کہہ رہا ہوں وہ انسانی معاشرہ کہلا نہیں سکتا. اور تیسری بات میں نے دلائل سے کچھ حوالہ جات سے یہ عرض کی ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا بنے گا؟ آپس کے اختلافات اور انتشار. مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ یہی ہے. 1400 سالہ تاریخ یہی ہے. پہلی قوموں پر آج ہمیں تعجب ہوتا ہے یار وہ شرک پر قابو نہ پا سکے. کل قیامت والے دن میدان محشر میں جب ان قوموں سے ہمارا سامنا ہونا ہے، ہم انہیں کہیں گے جناب تم بتوں کو پوجتے رہے. وہ کہیں گے جناب تم تو آپس میں کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کاٹتے رہے. تم تو آپس میں، ہم نے تو بتوں کو پوجا کافر ہو گئے. تم تو اللہ کو پوج کو بھی ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہو. کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی مشرک، فلانا بھی مشرک، فلانا بھی یہ، فلانا بھی یہ. بھئی آپ چپ کرتے ہو سارے، یا تو میں غلط کہہ رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہ ہے یا نہیں؟ ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے. ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے. ہر جگہ اختلاف انتشار، اختلاف انتشار. اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا. مسلمانوں کا زوال اسی سے ہوا ہے. مسلمانوں کا زوال. اور آپ سب حضرات جانتے ہیں جب مسلمان اس اختلاف کو اتحاد میں بدلنے میں کامیاب جہاں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کی 2 مثالیں لے لیجئے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی مثال ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پورے عرب میں اختلاف و انتشار تھا کہ نہیں؟ قبائل میں اختلاف و انتشار تھا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب کو کیا کیا؟ متحد کیا. متحد کرنے کے بعد اسلامی انقلاب برپا ہوا کہ نہیں؟ اسلامی انقلاب برپا ہوا. ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ایسے آئے پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں، جہاں بھی مسلمانوں نے، اس کی ایک مثال دے ہی دو. آپ سب کو پتہ ہے قادیانیوں کے پیچھے سارا برطانیہ، پورا یورپ تھا. کیوں بھائی ایسا ہے نہیں؟ مرزا قادیانی کو کھڑا کس نے کیا؟ برطانیہ نے کیا. مقاصد میں سے کیا تھا؟ ایک تو جہاد کو منسوخ کروانا تھا، چونکہ جہاد کے ذریعے ہی انگریز کو پورے عالم اسلام میں جوتے پڑ رہے تھے. تو مرزا قادیانی کے ذریعے کس کو منسوخ کروایا؟ اب اچھا جب تقسیم ہند ہو گئی تو ادھر بھی ادھر بھی، شاید آپ مجھ سے ناراض ہو، اختیارات آج تک کن کے چلے آ رہے؟ بھائی بولو، آگے بولنا نا، وگرنہ میں بھی پکڑا جاؤں گا، آپ بھی پکڑا جاؤ گے. پہلے میری تقریریں چیک کرتے ہیں کہ شاید کوئی قانون کے خلاف بات آ جائے، اس کو پکڑا جا سکے. بس بولنا نا، اشارہ میں کرتا ہوں. ہمارے یہاں جو سب سے طاقتور شخصیت ہوتی ہے اس کا انتخاب کدھر ہوتا ہے؟ امریکہ کی طرف. سارے ڈر گئے. امریکہ کی طرف. اور بھائی میں نے کون سا نام لیا ہے؟ میں نے تو لیا نا، بتایا تو ہے آپ. پھر تسی میری جگہ تسی جانا ہے. چلو جانا لے چلو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا اثر و رسوخ ہے آج تک، اتنا اثر و رسوخ ہے. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ جس وقت جناح صاحب کا جنازہ ہونے لگا، جنازے میں شریک
نہیں ہوا. اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا یا میں کافروں میں سے ایک مسلمان ہوں یا مسلمانوں میں سے نہیں پڑھتا. لیکن وزیر خارجہ رہا کہ نہیں, اس کو ہٹا سکے؟ آپ ہمارے یہاں وردی کی پہلی قیادت کس کے پاس تھی آپ کو پتہ ہے؟ تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے. اتنا اثر و رسوخ تھا یہاں برطانیہ کا. اسی لیے جب بات آئی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی, پاکستان کے اس زمانے کے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت کرے, سب متحد ہو گئے. سب کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے. اور پوری دنیا کی طاقت کے باوجود بھی یہاں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ نتیجہ تھا کس چیز کا؟ مسلمانوں کے اتحاد. اس کی میں اتنی مثالیں, جہاں مسلمانوں نے آپ نے دیکھا اس موقع پر تمام مکاتب فکر, تمام سیاسی جماعتیں, مسلمان یکسو ہو گئے کہ قادیانی کیا ہے. پورا یورپ پیچھے موجود تھا, اس کے باوجود قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا کہ نہیں؟ اگر آج عالم اسلام, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی متحد ہو جائے, غزہ کا مسئلہ شام کو حل ہو جائے گا. اور سارے صرف عرب ہی متحد ہو جائیں, صرف کیا ہو جائے, مسلمانوں کا سب سے ہر بندہ کھڑا ہوگا. اختلاف کرنا کچھ مشکل نہیں ہے, بل انتشار پیدا کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے. یہ تو کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. مسلمان جہاں بھی اتفاق کی طرف آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمائی؟ زوال امت کے 3 سبب میں نے بیان کیے. دنیا کی محبت, آخرت سے نفرت, موت سے نفرت, اور نمبر 3 آپس کے اختلاف و انتشار. اگر اللہ نے موقع دیا آئندہ جمعے کی تقریر کا, انشاءاللہ شاید 2-4 میں اور عرض کروں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.